تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جو کچھ اس نے کہا ہے کہ ہمارے فرشتے اس کو لکھ لیں گے، فرشتے لکھ لیں گے، اور پھر ہم اس سے اس کا حساب لیں گے، حساب لیں گے کہ بھئی تو نے یہ کہا، کیوں کہا، کس دلیل کی بنیاد پہ کہا، جواب دو اس کا کیوں کہا۔ اور ہم اس کی سزا کو کیا کریں گے، دراز کریں گے، سزا بڑھائیں گے، اس کی سزا کو دگنی کریں گے۔ ایک تو کفر کی سزا، اور ایک ساتھ جو اس نے توہین کی ہے، مذاق اڑایا ہے، اس کی سزا میں کریں گے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں کہ جو کچھ یہ کہہ رہے ہیں اس کا وارث تو ہم ہوں گے، اس کے بچوں کے وارث، یہ چھوڑ کے آ جائے گا، وہ مجازی ملکیت بھی ختم ہو جائے گی، اور مال کے وارث وہ ہم رہیں گے۔ یہ خالی ہاتھ آئے گا، ہمارے پاس کیا آئے گا، اکیلے آئے گا، تنہا آئے گا۔ چنانچہ ایسا ہوا، بیٹے دو تھے، ایک عامر بن العاص اور ایک ان کے بھائی، دونوں مسلمان ہوئے، اور اس طرح دنیا میں کیا ہوا، بیٹوں سے بھی محروم ہوا۔ پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مشرکین مکہ کا جو عقیدہ تھا، جبری سفارش والا، جبری سفارش والا، ایسے جب کہا جاتا تھا کہ تم یہ بتوں کو کیوں عبادت کرتے ہو، اور ہر چیز کے لیے الگ بت بنایا ہے، کام کے لیے الگ، روزی کے لیے الگ، اور اولاد کے لیے الگ، تو یہ کہتے تھے کہ وہ خدا تو اپنی جگہ ہے، قرآن میں دوسری جگہ اس کا ذکر ہے، خدا تو اپنی جگہ ہے، لیکن اس تک ہماری پہنچ نہیں ہے۔ ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے آگے یہ وسیلہ بنایا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کیا ہے، مقرب بندوں کے نام ہم نے یہ بت بنائے ہیں، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں ہماری سفارش کرے، اللہ سے منوائے، اللہ سے منوائے، اور اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب دلائے۔ کہتے ہیں کہ اللہ مانے یا نہ مانے، زبردستی منوا لیں گے، نعوذ باللہ۔ حالانکہ اللہ خود کہتا ہے، من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، آیت الکرسی میں آرام بھی پڑھتا ہے، کون ہے جو اس کے پاس سفارش کرے اس کی اجازت کے بغیر، اس کی اجازت کے بغیر۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو لوگ جائیں گے کہ بڑی گرمی ہے قیامت کے دن، آخر میں آپ کے پاس جائیں گے، آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، وہ کہیں گے نہیں مجھ سے غلطی ہو گئی تھی، نوح علیہ السلام کے پاس جاؤ، وہ کسی اور کے پاس بھیجیں گے، آخر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں گے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر کیا کریں گے؟ 10 سال تک، دنیاوی سالوں کے مطابق 10 سال تک اللہ تبارک و تعالیٰ کے آگے سجدہ ریز ہوں گے، سجدہ ریز ہوں گے، 10 سال تک پڑے رہیں گے، اللہ کی حمد و ثنا بیان کریں گے، حمد و ثنا بیان کریں گے، اور سجدے میں پڑھ کر سفارش کی اجازت مانگیں گے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اجازت مانگیں گے، ارفع راسک یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یا محمد اپنے سر کو اٹھا لیں، اور اس التوتا مانگ لو تجھے دیا جائے گا۔ تو وہ بھی کیا کریں گے، پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے سجدے میں پڑھ کے مانگیں گے، پھر اللہ کی طرف اجازت ہوگی تو سفارش کریں گے، گروی ہے، حساب کتاب شروع ہو جائے۔ ایسے ہی سارے انبیاء اور ایمان والے شہداء وہ سفارش کریں گے اللہ کی اجازت کے بعد، اور اس کے لیے بھی ضروری ہے، قرآن کہتا ہے جگہ جگہ، اس کے بھی ضروری ہے کہ جس کے بارے میں سفارش کی جائے وہ ایمان والا ہو، وہ منافق نہ ہو، وہ مشرک نہ ہو، وہ کافر نہ ہو، وہ ایمان والا ہو، لیکن گناہوں کی وجہ سے جہنم میں جا چکا، تو اس کے حق میں سفارش کی جائے گی، وہ بھی اللہ کی اجازت کے بعد۔ اے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کو چھوڑ کے اور لوگوں کو انہوں نے معبود بنا لیا، معبود کیوں؟ لِيَكُونُوا لَهُمْ عِزًّا، تاکہ ان کے لیے عزت کا ذریعہ بن جائے، عزت کا ذریعہ بن جائے، اور ان کی وجہ سے ان کی مرادیں پوری ہوں، مرادیں۔ حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو انہوں نے دنیاوی بادشاہوں پہ قیاس کر لیا ہے کہ دنیاوی بادشاہ ایک تو سارے کے سارے لوگوں کی حاجات اور ضروریات کو خود نہیں جان سکتے، کہ ان کا علم پوری نہیں ہوتا اور ان تک پہنچ نہیں سکتے۔ دوسرا، وہ اپنے مشیر اور وزیر کی ناراضگی کا بھی ان کو خوف رہتا ہے، بغاوت کا بھی خوف رہتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان دونوں چیزوں سے پاک ہے، دونوں چیزوں سے۔ نہ ناراضگی کا اللہ تبارک کسی کی ناراضگی کا خوف ہے،
کوئی مزیر نہیں ہے اس کا، کوئی مشیر نہیں ہے، کوئی وزیر نہیں ہے اس کا، اور نہ یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم کلی نہیں ہے، اللہ کا علم کلی ہے، لامتناہی علم ہے، وہ ساری کے ساری ضروریات خود پوری کرتا ہے۔ جیسے ابو سفیان نے کہا تھا غزوہ احد کے موقع پر کہ ہمارے لیے عزا ہے اور تمہارے لیے کوئی عزا نہیں۔ مسلمانوں کی غلطی کی وجہ سے فتح شکست میں جب بدل گئی تو رسول اللہ نے فرمایا کہ اس کے جواب میں کہو، اس کے جواب میں کہو کہ اللہ ہمارا مولا ہے اور تمہارا کوئی مولا نہیں، اللہ ہمارا کارساز ہے، کام بنانے والا، اللہ ہمارا مددگار ہے اور تمہارا کوئی مددگار نہیں، یہ کہو۔ تو عزت بھی اللہ دیتا ہے، مرادیں بھی اللہ براہ راست خود پوری کرتا ہے۔ یدبر الامر من السماء الی الارض، آسمان سے لے کے زمین تک جتنی بھی مرادیں ہیں، ساری کی ساری ضروریات ہیں، وہ اللہ پوری کرتا ہے۔ اور اللہ فرماتے ہیں آج تو ان کی عبادت کر رہے ہیں، تو قیامت کے دن یہ معبود ان کی عبادت کا صرف یہ نہیں کہ انکار کریں گے، مخالف بھی ہو جائیں گے، کہیں گے اللہ انہوں نے ہماری تعلیمات کے خلاف کیا۔ ظاہر ہے انہوں نے انبیاء کے نام پہ سابقہ انبیاء کے نام پہ بت بنا کے، یا ان کے مزاروں میں جا کے سجدہ ریز ہوتے تھے، یا اولیاء اللہ کے مزاروں میں جا کے سجدہ ریز ہوتے تھے اور مرادیں مانگتے تھے، فرشتوں کو معبود بنا لیا تھا، یا یہ جو مورتیاں پتھروں سے اور مجسمے بنا لیے تھے، ان کو بھی اللہ قوت گویائی دے گا، جیسے ہاتھوں کو، جیسے پاؤں کو، جیسے چمڑوں کو اللہ قوت گویائی دے گا، جیسے اللہ حجر اور شجر کو، پتھر اور درخت کو قوت گویائی دے گا کہ اللہ میرے نیچے اور میرے پیچھے سے برا کام کیا یا اچھا کام کیا، اس طرح ان مورتیوں کو، بتوں کو بھی اللہ قوت گویائی دے گا۔ اور وہ صرف یہ نہیں کہ عبادت کا انکار کر دیں گے وہ معبود، بلکہ وہ کہیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ اب ایسے لوگوں کو جنہوں نے ہماری تعلیمات کے خلاف کام کیا، اور بظاہر انہوں نے جو ہے کیا کر دیا، بہت سارے نے ہماری طرف عملاً یہ نسبت کی کہ گویا ہماری تعلیمات ایسی تھی، اللہ اب ان کو جہنم میں بھیج دے، ان کو دگنی سزا دے دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں قرآن کی تعلیمات پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور قرآن کا جو مین نظریہ جو قرآن نے میں لیا ہے جاننا کی وحدانیت کا، وہاں مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنے کا، اس کا یقین اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے دلوں میں بٹھا دے۔ مومن جو مومن ہے، مومن جو ظلم نہیں کرتا، مومن جو برائی سے اپنے آپ کو بچاتا ہے اور جو نیکی کرتا ہے، احسان کرتا ہے، اس کے آگے ایک نظریہ ہے کہ میں نے مرنے کے بعد دوبارہ اٹھ کے اس کا حساب دینا ہے۔ جب یہ نظریہ ختم ہو گیا تو پھر اس میں اور کافر میں کوئی فرق نہیں، اور پھر یہ انسان نما درندہ بن جاتا ہے، درندہ۔ انسان کو جو انسان بناتا ہے یہ نظریہ بناتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس نظریہ کا یقین ہمارے دلوں میں بٹھا دے، اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ترجمہ دیکھیں، افرأیت الذی، کیا دیکھا آپ نے اس شخص کو کہ جس نے کفر بآیاتنا، ہماری آیات کا انکار کیا، وقال، اور کہا اس نے، لأوتین، ضرور بضرور میں دیا جاؤں گا، مالا و ولدا، مال اور اولاد، اطلع الغیب، کیا اس نے غیب کی اطلاع پائی، ام اتخذ، یا لیا ہے اس نے، عند الرحمن، رحمان کے پاس، عہد، کوئی عہد، کلا، ہرگز نہیں، کلا، ہرگز نہیں، ایسا نہیں ہے، یہ غلط کہہ رہا ہے۔ سنکتب ما یقول، ان قریب لکھیں گے ہم وہ جو یہ کہہ رہا ہے، ونمد لہ، اور بڑھائیں گے ہم اس کے لیے، من العذاب، عذاب سے، مدہ بڑھانا، ہم اس کے لیے عذاب بڑھائیں گے، دگنا عذاب دیں گے اس کو، کفر کا اور ایک مذاق کا، استہزاء کا، ونرثہ ما، اور وارث ہوں گے ہم اس چیز کے کہ جو یقول کہتا ہے، یہ جن چیزوں کا یہ کہتا ہے کہ میرے لیے قیامت کے دن اگر میں چلا بھی گیا ادھر، اٹھ بھی گیا، تو اللہ مال اور اولاد دے گا۔ اللہ فرماتے ہیں دنیا میں جو مال اولاد ہے اس کے ہم وارث ہوں گے، یہ تو قیامت کی بات کرتا ہے، وہاں تو کسی کے پاس مال اور اولاد، وہاں تو مال نہیں ہوگا کسی کے پاس۔ ہاں ایمان والے اگر ایمان والے تو ان کے دنیا میں اگر بیٹھے ہوں وہ ادھر جنت میں ان کے ساتھ ہوں گے، لیکن جائیں گے تو پہلے رب کے سامنے سارے خالیات، اکیلے، وارث ہوں گے ہم اس چیز کا جو کہتا ہے، وَيَأْتِينَا فَرْدًا، اور آئے گا یہ ہمارے پاس اکیلا، آئے گا ہمارے پاس فردا، اکیلا، وَاتَّخَذُوا،
بنا لیا ان مشرکوں نے من دون اللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا آلہہ معبود لیکونوا تاکہ ہو جائے وہ معبود لہم ان کے واسطے عزت کے باعث عزت کا ذریعہ ان کی مرادیں پوری ہوں دنیا میں اور آخرت میں ان کے لیے سفارشی بن جائیں کلا ہرگز نہیں ایسا ہرگز نہیں سیکفرون بعبادتہم ان قریب انکار کریں گے ان کی عبادت کا وَيَكُونُونَ عَلَيْهِمْ ضِدًّا اور ہو جائیں گے وہ ان پر مخالف لفظی معنی اور ہو جائیں گے وہ ان کے لیے خلاف ان کے خلاف ہو جائیں گے وہ قیامت کے دن کہیں گے اللہ ان کو جہنم میں بھیج دو